أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہاری ذاتوں کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ کچھ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ قرآن ضرور برحق ہے جیسا کہ تمہارا کلام کرنا برحق ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت اور توفیق سے ہم ان آیات بینات کو سیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم جس طرح کی آواز اٹھائے ہمیں باہر کے اس آواز کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ قرآن نماز کی بات کرے تو ہمیں اسی عنوان کو بہت توجہ کے ساتھ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج زکوٰۃ عمرے کی بات کرے تو اسی عنوان کو دل سے قریب کر کے سمجھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میری نشانیوں میں غور و فکر کرو، جب یہ عنوان آئے تو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم صرف عبادت کرنے ہی کے لیے نہیں ہوتا، جو چیز اللہ تعالیٰ فرما دے اس میں ویسے ہی اپنے آپ کو نبھانے کے لیے کھپا دینا، یہی اللہ کی بندگی کا عنوان ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کل ہم یہ بات جان رہے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ زمین میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو توفیق ہو سکی ہم نے سمجھنے کا اہتمام کیا۔ تمہارے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت نشانیاں موجود ہیں، جو توفیق ہو سکی ہم نے اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کیا، لیکن ابھی اس میں کچھ حصہ چونکہ باقی تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہوں تو شاید میرا عنوان کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وجود میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا حال کیا ہے، جو 25 30 40 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ابھی کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ میرے پاس باقی ہیں، آج کی نشست میں ہم انہیں ہی لگتا ہے کہ بڑی مشکل سے دیکھ سکیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، جلدی سے سمٹ گئیں تو ہم اگلی 2 آیات بینات کی طرف بھی توجہ کر سکیں گے۔ تو آج ہم دوبارہ پھر اس بات کو سیکھنے جا رہے ہیں، کہیں اپنے اندر غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ آئے کہ ہمارا کوئی رب موجود ہے۔ اس عنوان کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، اگر غور و فکر کرو اپنے اندر تو جو پچھلی بار غور و فکر کر لیا آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ سارے کے سارے ہماری دنیا نبھانے کے لیے ہیں، آنکھیں بھی ہماری دنیا نبھانے کے لیے ہیں، کان بھی ہماری دنیا نبھانے کے لیے ہیں، زبان بھی ہماری دنیا نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، قدم بھی اپنی دنیا نبھانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی آنکھیں، یہی کان، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری روحانی زندگی کا سوتا اور سرچشمہ بھی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر خیر اور شر دونوں کی قوتیں رکھ دی ہیں۔ سمجھنا ہم نے خود ہے، سنبھلنا ہم نے خود ہے، استعمال ہم نے خود کرنا ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ لوگ خود کہتے ہیں موبائل کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں، بندے کا اپنا استعمال ہے کیسے کر لیتا ہے۔ ہماری آنکھ میں خیر کی قوت بھی ہے اور شر کی قوت بھی ہے، قوت ایک ہی ہے، اب چاہیں تو اس کو خیر کی طرف لگا لیں اور چاہو تو شر کی طرف لگا لیں، آپ کو بات بہت جلدی سمجھ آ رہی ہے۔ زبان کے اندر خیر کی قوت بھی ہے اور شر کی قوت بھی ہے۔ ابھی تک میں نے آپ سے یہ کہا ہمارے وجود کے اندر یہ اعضاء جو میں نے چند ایک گنے، تو یہ اپنی دنیا کو نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ذرا ان سے پوچھ کر دیکھ لو، جن کی زبان چپ ہے ذرا ان سے پوچھ کر دیکھ لو، کیا ان کی زندگی ہے؟ کچھ بھی ان کی زندگی نہیں ہے۔ لیکن آج میں ان اعضاء پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم نے ان اعضاء کا حوالہ باقاعدہ دیا ہے، تو ذرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جسمانی اور دنیا کے سورسز سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان اعضاء کو روحانی سورس بنایا ہوا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری آنکھ، اس کے متعلق ہم تم سے پوچھیں گے کیا کیا، اس کو کدھر لگایا،
تمہارے کان ہم تم سے پوچھیں کہ تم نے ان کو کدھر لگایا. ان آنکھوں سے تلاوت قرآن پڑھ کر حسین چہرے دے کر، حسین چہروں سے مراد روحانی چہرے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر واقعی اللہ کی طرف بیدار ہوتی ہے، جس کی طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ نے ان کلمات کے ساتھ اشارہ کیا تھا. مومن بندے کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے، چہرہ اس کا دیکھ رہے ہوتے ہو یا تمہیں اللہ آ رہا ہوتا ہے. تو ان آنکھوں سے خیر کمائی جا سکتی ہے تلاوت قرآن کو لگا کر. یہ روحانی سورس ہے، اسے کعبۃ اللہ کی زیارت کی جا سکتی ہے، روحانی سورس ہے. اپنی ماں کی ایک زیارت پر 2 حجوں کا ثواب کمایا جا سکتا ہے، اپنے باپ کی ایک زیارت پر 2 حجوں کا ثواب کمایا جا سکتا ہے. ان آنکھوں سے ہم خیر کے جو مراکز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. کان ہو کے آج آپ مجھ سے جو کچھ بھی لے رہے ہو، سن رہے ہو، شاید آپ کی آنکھیں وہ فائدہ آپ کو نہیں دے رہی جو آپ کے کان فائدہ دے رہے ہیں. آنکھیں بند بھی کر لیں آپ کا فائدہ چل رہا ہے، لیکن اگر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں گے تو آپ کے لیے ہر خیر رک گئی، اس مجلس کی ہر خیر آپ کے لیے رک گئی. کتاب اللہ آپ کی سماعت میں جا رہی ہے، حدیث رسول آپ کی سماعت میں جا رہی ہے. الغرض ان آنکھوں کو رب کائنات نے نور کی کمائی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. آج میں اسی پر بات کر رہا ہوں آپ سے. ان آنکھوں کو اور کانوں کو اللہ نے رحمت کی کمائی کا عنوان بھی بنا دیا ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کی کمائی کے لیے آنکھ اور کان تو دیے ہیں، لیکن دل سے ہم کیا دنیا کما سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا ہم نے دل بھی تمہیں عطا فرمایا ہے. دل سے دنیا کما سکو یا نہ کما سکو، اللہ کی رحمت کو تو کما سکتے ہو نا اپنے دل سے. دل اللہ کی یاد کے لیے بنایا، دل میں خیر کے تصورات آئیں، ہمیں رب کائنات نے اس مقصد کے لیے عطا فرما دیا. عنوان تو ہمارا یہ ہے کہ غور و فکر کرو، دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے کیسے سرچشمے عطا فرمائے ہیں، تمہیں کیسے کیسے اعضاء عطا فرمائے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. بلکہ ایک مقام پر قرآن حکیم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، الم نجعل له عینین، یعنی یہ بالکل وہ سٹائل ہے. یار تجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ جو مختلف موقع پر ہم انسانی لہجوں کے اندر تجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بچہ کپڑے گندے کر کے آ جائے تو بیٹا صاف راستہ تھا جو تیرے سامنے، تو پھر گندے راستے سے ہو کر آیا ہے. الم نجعل له عینین، تیری آنکھیں ہم نے بنائی نہیں تھی خیر دیکھنے کے لیے، تو پھر شر کی طرف چلا گیا. الم نجعل له عینین ولسانا، کیا تجھے زبان ہم نے نہیں دی تھی؟ پھر بھی تو چپ رہا، اپنے رب کی یاد کر کے تو کچھ کما نہ سکا، پھر بھی تو قرآن سے غافل رہا، تلاوت کر کے کچھ کما نہ سکا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا تجھے 2 ہونٹ ہم نے نہ دیے تھے؟ کیا 2 لب نہ دیے تھے؟ یہ 2 لب حسن کا استعارہ ہے. ابھی گھر جا کر کاٹ کر دیکھ لو تصویر کے اندر، جو نظارہ بنے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ 2 لب نہ ہو تو ہم شاید اپنے منہ سے بہت سارے حروف ادا نہ کر سکیں. یہ 2 لبوں کی بڑی برکات ہیں کہ ان سے ہم تلاوت کے صحیح مخارج، صحیح حروف ادا کر سکتے ہیں، ذکر الہی کے، درود و سلام کے صحیح مخارج اور ہم صحیح حروف ادا کر سکتے ہیں. تو قرآن ان باتوں کو اٹھاتا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، تمہاری آنکھیں ہیں تمہیں دی، تمہاری زبان تمہیں دی. اللہ اکبر. شاید مرغیوں کو گلے میں رسا ڈال کر نہیں باندھا جاتا، انہیں کھلا چھوڑا جاتا ہے. بطخوں کے گلے میں شاید رسا باندھ کر انہیں گھر نہیں رکھا جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں کتوں کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا ہے کیونکہ وہ کاٹ کھاتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. ان کو رسا ڈالنے کا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا ہوا ہے، یہ کتے ایسے نہیں چھوڑے جا سکتے جو خاص کر کے رکھوالی والے ہوتے ہیں یا کاٹ کھانے والے ہوتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. تو نقصان دینے والی چیزوں کو رکاوٹیں ڈال کر کے تو رکھا جاتا ہے. پاگلوں کو بند نہیں کر دیتے پاگل خانے میں، نقصان پیدا کرتے ہیں. بدماشوں کو جیلوں کے اندر بند نہیں کر دیتے، نقصان پیدا کرتے ہیں. تو نقصان دینے والی چیزوں کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے، سنبھال کر رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے وجود کے اندر 2 سورس ایسے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں. ہاتھوں کا کھلا چھوڑا ہے رب کائنات نے، آنکھوں کا کھلا چھوڑا ہے، لیکن زبان کو کھلا نہیں چھوڑا ہے. غور و فکر کر لے، زبان کو آخر منہ کے اندر پیک کیا اور دانتوں کی باڑ میں اور دانتوں کی آڑ میں اندر سنبھال کر رکھا. حکیم لقمان سے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ بکری لو اور کاٹو، ذبح کرنے کے بعد سب سے عمدہ حصہ کاٹ کر لاؤ. حکیم لقمان نے زبان کاٹ کر پیش کر دی. اگلا دن ہوا تو پھر کہا، بادشاہ کو سمجھتے کہ لقمان بہت دانا آدمی ہے، کہا کہ اچھا ایک بکری اور لو، کاٹو، ذبح کرو، سب سے گندا حصہ نکال کر میرے سامنے لے آؤ. تو حکیم لقمان نے پھر زبان کاٹ کر سامنے رکھ دی. بادشاہ نے کہا سب سے اچھا بھی یہی، سب سے گندا بھی یہی. کہا سنبھل جائے تو اس جیسی شے کوئی نہیں ہے، بگڑ جائے تو اس جیسی تباہی کوئی نہیں ہے. آپ کو زبانوں کا پتہ ہے، ہماری زبانوں کا پتہ ہے. مولا کائنات نے آخر اسے پیک کر کے رکھا ہے تو کچھ تو سمجھو نا کیوں اسے پیک کیا ہے. اب روزانہ قتل نہیں کرتے ہوگے شاید، روزانہ چوری نہیں کرتے ہوگے شاید، روزانہ عورتیں نہیں دیکھتے ہوگے شاید، لیکن گھر بیٹھے بٹھائے بند کمرے کے اندر ہولے سے، گاڑیوں کے اندر ہولے سے اپنی اس زبان سے کئی عزتیں اچھال سکتے ہو. شاید آپ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کسی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو آپ. یہ بڑا خطرناک عضو ہے. 2 ہی تو وجود کے اندر حصے ہیں،
آنکھیں دو نہیں بنائی رب کائنات نے, ہاتھ دو نہیں بنائے, لب دو نہیں بنائے, کان دو نہیں بنائے, گھٹنے دو نہیں بنائے, پاؤں دو نہیں بنائے, دو ہی حصے ہیں. محدثین نے کہا, یہ میری بات نہیں, محدثین نے کہا مولا کائنات کا ان کا ایک ہونا ہی خطرناک ہے, اور بھلا یہ دو ہوں گے تو انسانوں میں کیا ہوتا ہوگا. ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے, یہ ایک ہی ٹھیک ہے, یہ دونوں اتنے خطرناک عنوانات ہیں. اس سے بھی مولا کائنات نے پیک کر کے رکھ دیا, اور اس سے بھی اللہ رب العالمین نے پیک کر کے رکھ دیا. انہیں سنبھال کے رکھنا ہی حفاظت کامیابی اسی کے اندر ہے. افلا تبصرون, غور و فکر نہیں کرتے ہو. یہ ایسا اہتمام کس نے کر دیا, ایسا اہتمام کس نے کر دیا. چونکہ مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کچھ علامات جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, ہم نے جاننی ہے, دیکھنی ہے, سننی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہی پر ہی رک کر کے تو اپنا وقت جو ہے وہ ادھر لگا لوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی عنوانات کو ہائی لائٹ کیا. کبھی یوں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھو کہ کامل مسلمان کون ہوتا ہے, تو میں کہوں گا کہ جس کی زبان سے سلامتی ہوتی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, جس کے ہاتھ سے سلامتی بٹے, جس کی زبان سے سلامتی بٹے. سن کر صرف سار حیرانہ مقصد پورا نہیں کرتا ہے, فوراً اپنے اندر دیکھا کرو کہ مجھ میں یہ خوبی کمال اللہ نے جو رکھا تھا تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر تمہاری زبانوں سے کئی عزتیں روزانہ تار 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 ہو رہی ہیں, غیبتیں چل رہی ہیں, چغلیاں چل رہی ہیں, بدزبانیاں چل رہی ہیں, گالیاں چل رہی ہیں, غلوط چل رہا ہے, تم کامیاب مسلمان نہیں ہو. رسول اللہ نے تمہیں فیل کر دیا ہے, تم کامل مسلمان نہیں ہو. تم اسلام کے پہلے ہی درجے میں ابھی رکے ہوئے ہو, کلمہ پڑھ لیا اور بس, ابھی تم کمال کی طرف تمہارا سفر شروع نہیں ہوا ہے. اور اگر تمہاری زبان سے خیر بڑھتی ہے, رحمت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, اور جن مقاصد کے لیے زبان کو تخلیق فرمایا گیا ہے وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں, مبارک ہو جاؤ. رب کائنات نے تمہیں اسلام بھی عطا کر دیا اور اسلام کا کمال بھی عطا فرما دیا ہوا ہے. اور دوسرا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن خاص کر کے ان دو حصوں پر تو حدیث یوں بولتی ہے, تم مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہوں. یعنی ان دو, حالانکہ ہاتھ بھی تھے, حالانکہ پیر بھی تھے, حالانکہ دل بھی تھا, سب کچھ تھا, کہا نہیں, تم بس ان دو حصوں کی ضمانت کی مجھے ضمانت دے دو, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت عطا کر دیتا ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون, دیکھو رب کائنات نے کیا 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 تمہیں عطا فرمایا ہوا ہے. اچھا, اب میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے کسی اور عنوان کی طرف بڑھ جاؤں, جلدی سے کسی اور عنوان کی طرف بڑھ جاؤں. ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے, ان آیات سے بہت کچھ سیکھنا ہے. اتنا کافی نہیں ہوتا, بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی, غور بھی تو کرو کیا نشانیاں ہیں, ان کے مقاصد بھی تو جانو کیا نشانیاں ہیں. لفظوں کا ترجمہ پڑھ کر آگے چلے جانا, ثواب ہوا ہے لیکن مقاصد پورے نہیں ہوئے ہیں. ثواب اور شے ہوتی ہے, مقاصد اور شے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو کئی بار مختلف زمانوں میں بتا چکا ہوں, یہ ورد وظیفے کرتے ہو نا, تو ثواب تو ہر ورد وظیفے پر ہوتا ہے, اللہ کا نام ہے, لیکن مقاصد نہیں پورے ہوتے. مقاصد پورا ہونے کے لیے, میں نے آپ سے کئی بار کہا, مقاصد پورا ہونے کے لیے بے نماز بندہ ورد وظیفہ کرے, ثواب ہوتا ہے لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا, کیونکہ مقاصد وظیفہ, حضور فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر پھر یہ وظیفے کرو گے, پھر اللہ مقصد بھی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر, یقین جانے ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو نمازیں نہیں پڑھتے لیکن وظیفے پوچھتے ہیں, موٹی موٹی تسبیح بھی اٹھائے رہتے ہیں, سارا دن ورد وظیفہ بھی کرتے ہیں, لیکن مقاصد اللہ چاہے کبھی مہربانی کر دے, شفقت کر دے. اللہ شفقت کرنے پر آئے تو شیطان کی بات بھی مان لیتا ہے, اللہ شفقت کرنے پر آئے, لیکن نظم و ضبط یہ نہیں ہے. تمہاری تسبیحاں کیا دیں گی ثواب کے سوا, آخر تم نے اللہ کا نام لیا, اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن تمہاری موٹے دانوں والی تسبیحیں کچھ نہیں دیں گی اگر تمہارے وجود کے اندر سجدے کا نور نہیں ہے. حضور اعلان کریں, تم کہاں سے خیرات تلاش کرتے ہو؟ حضور اعلان کریں, لا خیر فی دین لا رکوع فیہ, جس دین میں جھکنا نہیں ہے اس دین کے اندر خیر کہاں سے آ سکتی ہے؟ حضور تو یہ اعلان کریں. اور آپ ان ورد وظیفوں کے ذریعے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جب تک جھکنے کی اور جب تک اللہ کے سامنے پیشانی رکھنے کی سعادت نہیں ہے, مقاصد زندگی, مقاصد قبر, مقاصد حشر اور مقاصد آخرت کبھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, غور و فکر کرو, ہم نے تمہارے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے. آج میں اصل میں ٹارگٹ کر کے لایا تھا کہ مجھے ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے چھیڑ دی, کسی طریقے سے ہم اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں. مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. غور و فکر کرو تو یہ بات ہے کون سی, ایک بڑا جہان ہے, ایک چھوٹا جہان ہے. بڑا جہان یہ کائنات ہے, وہ تو تم نے کئی بار کہاں سے دیکھا, بڑا جہان. لیکن اگر اس کائنات کو سمیٹ کر کے چھوٹا جہان دیکھنا چاہو تو یہ بڑا جہان ہم نے تمہارے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ عالم کبیر ہے اور تمہارا وجود عالم صغیر ہے. اللہ اکبر, منیمائز کر دیا ہم نے تمہارے لیے اس کو. اب تم نے دیکھنا ہے کہ بڑے جہان میں کیا ہے اور چھوٹے جہان میں کیا ہے. میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مختلف جہتوں سے کلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اب یہ تو بطور سیمپل ہے,
بطور سیمپل ہے، اور سیمپل سے آپ کو سمجھ آ رہے تھے باقی معاملہ کیا ہے، سیمپل سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس بڑے جہان میں رب کائنات نے روشنیوں کا ایک اہتمام کر دیا، اس میں اللہ کریم نے سورج کو بنا دیا اور چاند کو بنا دیا۔ سورج اور چاند کی روشنیاں نہ رہیں تو یہ لائٹ شائٹ تو اب ہے، جس طور کا قرآن اتر رہا ہے اس وقت تو یہ سارا کچھ نہیں ہے، تو لائٹ شائٹ تو اب ہے۔ تو بڑے جہان میں رب کائنات نے دیکھنے کے لیے، چیزوں کا حسن جانچنے کے لیے، معاملات کو پرکھنے کے لیے، ہاں جی اگر آنکھ نہ ہو تو گندم کیسے چیک کرو گے؟ مثلاً آنکھ نہیں ہے تو پھل کچا ہے کہ پکا کیسے چیک کرو گے؟ تو جیسے روشنی کا بڑا اہتمام ہے تاکہ دیکھ سکو، تمہارے زندگی کے بہت سارے مقاصد دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ایسے ہی رب کائنات ہے تمہارے وجود کے اندر بھی۔ تو یہ دیکھو نا، یہ چاند اور سورج رکھ دیے ہیں نا، اگر ادھر کی روشنی ہو ادھر کی نہ ہو تو بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے، ادھر کی روشنی ہو اور ادھر کی نہ ہو تب بھی تو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ایک عالم کبیر ہے اور ایک عالم صغیر ہے، کوئی ایک روشنی بند کر کے تو تم جہان سے فائدے نہیں اٹھا سکتے ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہم نے بہت کچھ رکھا ہے، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بلکہ اگر میں کہہ دوں نا کہیں، دماغ میں اللہ کی طرف سے خیال وارد ہوا ہے، اگر میں کہہ دوں نا کہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس عالم صغیر میں رب کائنات نے رکھ دی ہے لیکن عالم کبیر میں ہوا بھی نہیں ہے، مجھے بتاؤ اس کائنات میں دھڑکنے والا دل ہے کوئی جو اللہ کو خاموش یاد کر سکے؟ لیکن عالم صغیر میں رب کائنات میں دھڑکنے والا دل عطا فرمایا ہوا ہے، جس میں اگر زبان کام نہیں کرتی تو نہ کرے، آنکھ کام نہیں کرتی تو نہ کرے، کان کام نہیں کرتے تو نہ کرے، بندہ بے سود لیٹا ہوا ہو تو لیٹے لیٹے بھی جو اپنے خدا کو یاد تو کر ہی سکتا ہے۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر الخفی، افضل ترین ذکر تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کسی کو پتہ ہی نہ ہو لیکن بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کا چراغاں کیے ہوئے ہے۔ تو عالم صغیر میں تو بہت کچھ اور بہت کچھ رب کائنات نے رکھ دیا، ایک روشنی کا اہتمام ادھر، ایک روشنی کا اہتمام ادھر۔ میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہوں گا، یہ عالم کبیر میں کیا ہے؟ یہ سارا کچھ مٹی ہی کا جہان تو ہے۔ اصل تخلیق ان زمین کی وہ تو مٹی ہے، مٹی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کسی مٹی کو مزید سخت کر دیا تو وہی چٹانیں بن جاتی ہیں، وہی پتھر بن جاتے ہیں، یہ سارے اسی مٹی کی پیداوار ہیں، بنیاد اس کی خاک ہے۔ تو رب کائنات نے عالم کبیر کو بھی مٹی ہی سے بنایا، اور یہ تو قرآن پاک بولتا ہے، ٹھیک ہے اس کے تابع بہت ساری چیزیں اور بنا دی، تو اللہ نے اس عالم صغیر کو بھی تو مٹی ہی سے بنایا ہے۔ پچھلی بار آپ نے سن لیا تھا کہ جب وہ خون کا بوند بھر پانی، وہ جو خون سے نچڑا ہوا بوند بھر پانی ماں کے رحم میں پہنچ جاتا ہے تو 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ہاتھوں چٹکی بھر مٹی بھجوا کر اس میں گون دیتا ہے۔ تو کہا عالم کبیر بھی مٹی سے ہے اور عالم صغیر بھی مٹی سے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن دیکھو میں نے پھر کہا کہ عالم کبیر میں بہت ساری چیزیں روحانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی شاید ایسی نہیں ہوگی جو کہ عالم صغیر میں رب کائنات نے رکھ دی ہے۔ یہ مٹی سے بننے والی کائنات یہ جب سے ہے زمین ہی ہے، زمین پر ہی ہے، زمین ہی ہے، لیکن عالم صغیر جو مٹی سے بنا ہے، اور ایک کائنات کا محمد کے تابع دار ہو جاؤ، اللہ تمہیں عرشی ملائکہ سے بھی زیادہ اونچا مقام عطا فرما دے گا۔ زمین آج بھی ادھر ہے لیکن یہ عالم صغیر جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی خاک راہ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عالم صغیر کبھی ایسا ہے مٹی سے بنا لیکن فرشتے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ عالم صغیر میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 3 پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عالم کبیر میں سمندر ہے، پانی ہے، بہت سارا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو رب کائنات نے عالم صغیر کے اندر بھی تو آپ جانتے ہیں کہ رطوبتیں تو رکھی ہوئی ہیں، یہ وہ کبیر ہے تو اسی حساب سے اس کا پانی ہے، اور یہ عالم صغیر ہے تو اس کے اندر جو پانی ہے، رطوبتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی حساب سے رکھی ہوئی ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نمبر 4 پر جلدی سے بولوں، میں نمبر 4 پر آپ سے بولوں کہ عالم کبیر کے اندر اللہ نے ہواؤں کا نظم و ضبط قائم رکھا ہے۔ تو کیا ناک کے ذریعے تمہارے وجود کے اندر ہواؤں کا آنا جانا رب کائنات نے نہیں رکھا ہے؟ کیا تمہارا نظام تنفس نہیں ہے؟ کیا تم سانس لیتے دیتے نہیں ہو؟ وجود کے اندر صرف یہی نہیں کہ پھیپھڑوں کے اندر رسول اللہ جو دیکھتے ہیں وہ حضور ہی دیکھتے ہیں۔ حضور رحمۃ اللہ نے پھیپھڑوں سے آگے بڑھ کر جہاں تک فرما دیا اور میدے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا کرو، جب کھانا کھاتے ہو تو حضور کیا کریں؟ میں ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، تیسرا ہوا کے آنے جانے کے لیے رکھا کرو۔ میدے کے اندر تک رب کائنات نے ہواؤں کا نظام تخلیق فرما دیا۔ یہ عالم کبیر ہے اور ہمارا عالم صغیر ہے۔ عالم کبیر کے اندر حرارت پیدا کی ہوئی ہے رب کائنات نے،
جس کے سورس الگ الگ ہیں، حرارت پیدا کی ہوئی ہے. انسانوں تمہارے وجود کے اندر کون سا تنور ایسا جل رہا ہے؟ سردیوں کے یخ موسم میں سانس لیتے ہو ٹھنڈا یخ ہوتا ہے، باہر نکالتے ہو تو کوئکلی فوری وہ گرم ہو چکا ہوتا ہے. یہ اندر آگ کس نے رکھی ہوئی ہے؟ تمہارے پتا چھوٹا سا ہوتا ہے، رب کائنات نے تمہاری انگیٹھی اس پتے کو بنا دیا ہوا ہے جس سے گرمی نکل کر کے تمہارے پورے وجود کو ہیٹ اپ کر دیتی ہے. اور جو نظم و ضبط جیسے ہونا چاہیے. عالم کبیر کے اندر بھی حرارت کا نظام رب کائنات نے رکھا ہوا ہے، اور عالم صغیر کے اندر بھی اللہ نے نظام. میں کہتا ہوں یہ انسٹنٹ گیزر بھی کیا شیف ہوتے ہوں گے جی، پانی فوراً نکل رہا ہے تو گرم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یار سردیوں کے یخ بستہ موسم میں ہوا جائے تو ٹھنڈی نکلے تو میں کہتا ہوں فوراً گرم ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر ایسا تسلسل کے ساتھ تم ایسا کرو تو شام تک ایسا ہوتا رہے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اندر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیا. اب جب ہوا جا رہی ہے اور نکل رہی ہے ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہے. کہا نہیں، تم دن بھر میں لاکھ سانس بھی لوگے، ٹھنڈی ہوا لیتے جاؤ گے، گرم ہوا وجود سے نکلتے چلی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہیں غور و فکر کرنا ہے کہ رب کائنات نے تمہیں کیا تخلیق فرما دیا ہے. اچھا، عالم کبیر کے اندر رب کائنات نے نہریں جاری فرما دی ہیں، بڑی نہریں ہیں، نہریں جاری کر دی ہیں. اور کیا عالم صغیر کے اندر خون کی نہریں جاری نہیں کی ہوئی ہیں؟ یا خون چھوٹی چھوٹی شریانوں کے اندر گھس کر کے چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر، وہاں جہاں ہمیں بعض اوقات وہ خون کی نالیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں، وہاں بھی تمہیں خون پہنچا ہوا نظر آئے گا. اب چھوٹا سا کٹ سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصے میں لگا کر دیکھو، کہیں نہ کہیں تمہیں خون کا سر چشمہ کوئی نہ کوئی جاری ہوتا نظر آ ہی جائے گا. تو نہریں ادھر بھی جاری ہیں اور نہریں ادھر بھی جاری ہیں. اگر آپ کو اس کا کوئی قرآنی حوالہ پیش کر دو تو میں قرآن پاک میں کم از کم اتنا تو آپ سے کہہ سکتا ہوں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے ہیں. یہ دو سمندر ملتے ہیں کہ جو تعبیر ایک کہی گئی سو کہی گئی، لیکن کیا اس سے مانا ایک یہ تفصیلی مراد نہیں لیا گیا؟ مرج البحرین، دو سمندر ملے تھے، ایک سمندر حیدر مولا تھے اور ایک سمندر سجدہ زہرا تھے. کیا اس میں سے موتی نکلے؟ حسن بھی موتی ہے، حسین بھی موتی ہے. یہ باہر تو ہے، رب کائنات اس وجود کو کہیں نہ کہیں باہر قرار تو دیا ہے. اس وجود کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی فرد کامل میں رب کائنات اس کو باہر تو قرار دیا ہے. تو نہریں ادھر بھی جاری ہیں، نہریں ادھر بھی جاری ہیں. جب میں یہ پڑھ رہا تو میرے دل میں خیال آیا، فوری خیال آیا. میں نے کہا کچھ نہریں پنجاب میں چلے جاؤ تو ان کی نہروں کا پانی نہانے کے قابل شاید ہو سکتا ہے لیکن پینے کے قابل تو نہیں ہوتا. لیکن اگر سوات کی طرف چلے جاؤ تو پانی پیا بھی جا سکتا ہے. میں نے کہا مولا کہہ رہا ہے یہاں تو نہریں دو طرح کی ہیں، کچھ نہریں پینے کے قابل، کچھ پینے کے قابل نہیں. مولا عالم صغیر میں کچھ ہے، میرے پاس کتاب میں موجود نہیں تھا. یہ قرطبی کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں، قرطبی کا بیان سنا رہا ہوں. جو قرطبی کا بیان تھا وہاں میرے پاس یہ سوال نہیں تھا، جواب بھی نہیں تھا. مولا عالم صغیر میں کچھ ایسا ہے کہ دونوں طرح کی نہریں ہوں، پینے کے قابل بھی نہ پینے کے قابل بھی. کہا ہاں، اگر عالم کبیر میں یہ دوہرا نظم و ضبط ہے تو عالم صغیر کے اندر بھی دوہرا نظم و ضبط ہے. خون کی نہریں ہیں، تم پی نہیں سکتے ہیں، لیکن تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہر تو پی سکتے ہو نا. یہ تو رب کائنات رکھی ہے، اس کا پانی تم پی سکتے ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون. بہت کچھ ہے تمہارے اندر، تمہیں سوچنا چاہیے. بہت کچھ ہے تمہارے اندر، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مفسر نے کہا کہ عالم صغیر میں تو یہی ہے کہ صرف نہریں ہی نہیں ہیں، پانی سٹاک بھی ہوتا ہے. سمندر، چشمے چھوٹے چھوٹے، حوض چھوٹے چھوٹے. عالم کبیر تو پانی سٹاک بھی ہوتا ہے. تو عالم صغیر میں کہیں ہے. تو اس مفسر نے سوال اٹھا کر کہا یہ تمہارا مسانہ کیا ہے؟ پھر تمہارا مسانہ کیا ہے؟ کیا اس میں پانی کے آنے اور جانے کا ماحول تو نہیں ہے؟ اس میں پانی کے سٹاک ہونے کا ماحول بھی تو ہے نا. اور کسی وجود میں تو وہ اگرچہ یہ جو اونٹ ہے، اونٹ اس میں آپ کو پتہ دو میدے ہوتے ہیں. ایک میدا جو سرکولیشن کرتا ہے ڈیلی ویجز پر، اور ایک میدا اسپیشل پانی سٹاک کرنے کے لیے رب کائنات نے صرف اس وجود کے اندر پیدا کر دیا، کسی اور وجود کے اندر نہیں. پانی سٹاک کرنے کے لیے یہ لمبے لمبے سفر ریگستانوں کے جب یہ چلتا ہے، گرمی کا موسم ہو، اگر اس کے جینون میدے سے پانی ختم ہو جائے تو ٹرانسفر ہوتا ہے پانی ادھر سے پانی ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اس پانی کا حوالہ تو حدیث پاک میں آتا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، اس کا سٹاک پانی پیتے ہیں. جناب عمر کو اطلاع ہو گئی کہ حضور سفر پہلے ہی لمبا ہے، دور جانا ہے، تو اگر اونٹ بھی راستے ہی میں کھپ گئے تو پھر سفر کیسے طے ہوگا. تو حضور سمجھتے تھے عمر کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن کہا اچھا بتاؤ کیا کریں پھر. اللہ 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 اللہ، کیا کہیں پھر، کیا کریں پھر؟ کیا حضور کرنا کیا ہے؟
جو تھوڑا بہت بچہ کچھ پانی ہے جمع کر کے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اونٹوں کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، آپ کی دعا سے وہی پانی سب کا پورا ہو جائے گا۔ اور حضور جانتے تھے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن کہا چل ٹھیک ہے عمر اکٹھا کرو پانی۔ حضور نے پانی اکٹھا کروا لیا اور بس جو دم کرنا تھا کیا، جو پینا تھا پیا، جو پانی اندر ڈالنا تھا ڈالا، اور اس کے بعد سفر میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے وہ پانی تھا کہ چھاگلیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو میں نے کہا تمہارے وجود میں رب کائنات ہے جو عالم کبیر میں رکھا، عالم صغیر میں رکھا، کہیں تو کچھ اور ہی زیادہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر وفی انفسکم افلا تبصرون۔ پہاڑوں کا نظم و ضبط ہے، پہاڑوں کا نظم و ضبط ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہاڑ کس لیے پیدا کیے گئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ زمین مٹی سے بنی تھی، کمزور تھی، اس میں ٹھہراؤ نہیں تھا، پانی کے اوپر رکھی گئی تو یہ ہلتی رہتی تھی، تو اس کے ہلنے جلنے کو، اس کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے کیل ٹھونک دیے، اس کا نرم وجود جو ہے وہ جامد حالت میں ہو گیا، حرکتیں ختم ہو گئیں، اس کو مضبوط سہارا مل گیا۔ تو پہاڑوں کا نظم و ضبط کہاں سے نکالیں؟ کہا تمہاری ہڈیاں وجود میں اگر تم صرف گوشت کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ کوئی گوشت کا لمبا ٹکڑا جسم سے کاٹ کر جانور کے اسے کھڑا کر کے دکھا دو، لمبا ٹکڑا کاٹ اسے کھڑا کر کے دکھا دو، نہیں کر سکو گے، اپنا بھی نہیں کر سکو گے۔ 5 انچ کی بوٹی، ایک انچ بائی 5 انچ کی بوٹی تو سیدھی کھڑی نہیں کر سکتے ہو آپ نے کوئی سورس نہیں ہے ایسا۔ لیکن مولا کائنات ہے کہ ہم نے پھر ہڈیاں تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہڈیاں وہی کام کر رہی ہیں جو مٹی کے اندر پہاڑ کام کر رہے ہیں، بلکہ ان ہڈیوں کے اندر اور بھی بڑی ساری باتیں ہیں۔ اگر یوں نہیں سمجھتے، میں کہتا ہوں آپ کے سر کی شکل غور نہیں کر سکتے پہاڑ سے کتنی ملتی جلتی ہے، اپنا گوڈا فولڈ کر لو تو جو شکل بنتی ہے یہ اے ٹائپ شکل بنتی ہے، تو پہاڑ کی شکل کیا تمہیں نظر نہیں آ سکتی ہے؟ کہا وفی انفسکم افلا وفی سنریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ مولا کائنات نے جو آفاق میں نشانیاں پھیلا دی ہوئی ہیں ہمارے وجود کے اندر بھی رکھی ہوئی ہیں، ذرا غور کرو، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ اکبر۔ 15واں سپارہ مجھے یاد آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی واردات ہے میرے لیے۔ 15واں سپارہ یاد آ گیا، مولا کائنات نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ یہ کائنات میں جو تمہیں یہ نظر آتے ہیں، یہ پتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ چٹانیں ہیں، یہ گیٹے ہیں، یہ اللہ کی تسبیحیں کرتے ہیں۔ عالم کبیر میں تسبیحوں کا نظام ہے، اللہ کو یاد کرنے کا نظام ہے۔ تو کیا عالم صغیر میں بھی کچھ ہے؟ ہاں، رب کائنات تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے زبان بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دل بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ عالم کبیر میں تسبیحات چلتی ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا عالم صغیر میں کچھ زیادہ ہے۔ ادھر تسبیحوں کا حوالہ قرآن نے دیا، اللہ کے ذکر کا حوالہ قرآن نے دیا، لیکن قرآن کی تلاوت کا حوالہ تو نہیں دیا ہے نا۔ اس عالم صغیر میں ذکر بھی چلتا ہے، تسبیح بھی چلتی ہے، حمد بھی چلتا ہے، اور لگی آتا مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھی چلتا ہے، قرآن کا پڑھنا بھی چلتا ہے۔ اس عالم صغیر میں تو رب کائنات نے زیادہ 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 ادھر عالم کبیر میں دیکھو، ادھر عالم صغیر میں دیکھو۔ جناب علی کی روایت اچانک یاد آتی ہے، فرماتے ہیں ہم عصر کی نماز کے بعد، کئی بار ایسا ہوا حضور کے ساتھ ہم واک کیا کرتے تھے، عصر کی نماز کے بعد واک کرتے تھے، تو واک کرتے کرتے ہم جب بھی اس پہاڑ کے سامنے سے گزرتے، مجھے تو وہ چٹان یاد ہو گئی ہے، مجھے پتھر یاد ہو گیا ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں مجھے پتھر یاد ہو گیا ہے، جب بھی ہم یہاں سے گزرتے تھے تو اندر سے آواز آتی ہوتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، یہ آواز آتی ہوتی درود و سلام کی۔ اگر عالم کبیر محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو دنیا والوں تمہارے عالم صغیر کے اندر یاد محمد کیا نہیں رکھی گئی ہے؟ ہاں جی رکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی رب کائنات نے درود و سلام پڑھنے کا سورس پیدا کیا ہوا ہے۔ عالم کبیر میں رب کائنات نے درخت پیدا کر دیے، شاخیں پیدا کر دی، درخت پیدا کر دیے، شاخیں پیدا کر دی، گھاس پھوس پیدا کر دیا، گھاس پھوس پیدا کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ائمہ حدیث نے کہا کہ درخت پیدا کر دیے، انسان کے شجر ہی تو ہے، شجر طوبہ ہی تو ہے، انسان کے شجر طوبہ ہی تو ہے۔ استاد جی ہم نہیں مانتے، یہ شجرے کیا ہوتے ہیں؟ یہ شجرے کیا ہوتے ہیں سونیو؟ میں کس کا بیٹا؟ ہمیں چھوڑو، ہمارا کیا شجرہ ہونا ہے؟ وہاں سے شروع کرتے ہیں، حسن حسین کس کے بیٹے؟ جناب زہرا کے۔ جناب زہرا کس کی بیٹی؟ جناب رسول اللہ کی۔ یہی شجرہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے آباء و اجداد کو بیان کرنا یہ شجرہ ہی تو ہوتا ہے، اور اس شجرۃ عربی زبان میں درخت کو کہا جاتا ہے۔ جیسے درخت کی ہر شاخ پیچھے مڈ سے جڑی ہوئی ہے، درخت کا ہر پتا کہیں پیچھے مڈ سے جڑا ہوا ہے، یہ شجرے یہی تو ہوتے ہیں۔ روحانی سلاسل کے اندر شجرے یہی تو ہوتے ہیں، میرے مرشد وہ، ان کے مرشد وہ، سلسلہ جا پہنچا رسول اللہ تک۔ تو رب کائنات نے انسان کو شجر ہی تو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کو میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ بچوں کو قرآن پاک نے کیا کہا؟ میں نے کہا رب کائنات نے قرآن حکیم میں بچوں کو ثمرۃ کہا،
ثمراتن کہا، یہ بچے جو ہیں یہ انسان کا پھل ہوتے ہیں، تو پھل تبھی ہوتا ہے، درخت ہوگا تو پھل ہوگا نا، یعنی والثمرات والثمرات، یہ پھل ہے انسان، ہم اپنے ماں باپ کے پھل، ہمارے بچے ہمارا پھل، اس پر حدیث کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، لیکن ذرا آگے بڑھ جاؤ تاکہ آج میں اس عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کر ہی لوں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اچھا گھاس رہ گئی، گھاس رہ گئی، اور یہ بال کیا ہے تمہارے جسم میں سارے؟ یہ میرا بیان نہیں ہے، علامہ قرطبی کا بیان ہے، جن لوگوں کو توفیق دی رب کائنات ہیں، یا ان کا بیان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ گھاس کیا ہے؟ یہ تمہارے وجود کے اندر، عالم صغیر کے اندر یہ بال سارے گھاس ہی تو ہیں۔ حضرت سعدی نے کہا تھا، مجھے ایک نوجوان سے اللہ کی محبت بڑا پیار ہو گیا، لیکن وہ لفٹ نہیں کراتا تھا۔ جب اس کے منہ پر گھاس پھوس ہو گئی نا، اب وہ میری طرف آئے تو میں نے اسے کہا پتر اب ہماری گرمی، عشق کی گرمی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے عطا کا کچھ حصہ تھا تیرے نام، لیکن تو نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق۔ بھائیوا کا بھلا ہو، کئی بار مجھے بہت تیز بولنا پڑتا ہے، دقت تو آپ کو ہوتی ہوگی، بعض اوقات تیز بولنے سے دقت تو ہوتی ہوگی، لیکن میں پریشان ہوتا ہوں کہ 30 منٹوں میں کیا چھوڑوں کیا رکھوں، تو گزارا چل جاتا ہے۔ اب تو بڑے سال ہو گئے آپ کے میرے ساتھ چلتے چلتے، ویسے بھی بندے کو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ اپنے خطیب کی بات کیسے سمجھنی ہوتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باقی چند صفحے سپارے ہمارے رہ گئے ہیں، دعا بھی رکھو، طلب بھی رکھو، جستجو بھی اپنے اندر سجاؤ، جستجو بھی سجا مولا، وہ دن کب آئے گا کہ ہم والناس سن کر تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔